کسی کافر کے کہنے سے کوئی مومن کافر نہیں ہوا کرتا۔ بت پرستوں کی اولادوں، تاریخ فرشتہ اٹھا کر دیکھو۔ ایک بڑے راز سے پردہ اٹھا رہا ہوں جو شاید آج تک کسی نے نہیں اٹھایا۔ بت پرستوں کی اولادوں، تاریخ ہندوستان اٹھا کر دیکھو۔ جہاں یہ جملہ موجود ہے وہ ہندوستان جس میں آج 32 کروڑ سے زیادہ بت موجود ہیں، 32 کروڑ قسموں کے بت موجود ہیں، جس 80 کروڑ کی آبادی میں وہ ہندوستان جو کہلاتا ہی بت پرست ملک ہے۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کا جب یقین ہو گیا ابو سفیان کو، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ اس نے خانہ کعبہ کے علاوہ باقی جتنے گھروں میں قیمتی سونا چاندی سے لبریز بت رکھے ہوئے تھے، وہ سارے بت ایکسپورٹ کر دیے ہندوستان کے شہر گجرات میں۔ ہندی میں سوم کہتے ہیں مندر کو۔ جو سب سے بڑا بت تھا کعبے میں وہ تھا منات۔ اسی نسبت سے وہ بڑے بت کا بڑا مندر کہلایا سومناتھ۔ نوجوان دوستو یہ ریکارڈ کرو، یہ تو جو ہے نا، یہ انتہائی قیمتی بت تھا سومناتھ، جس کا پیٹ اور جس کا جسم ہیرے اور جواہروں سے بھرا ہوا تھا۔ اور محمود غزنوی نے جو بار بار 17 حملے کیے ہیں اس سومناتھ پر، وہ بت شکنی کے لیے نہیں کیے تھے، ہیرے جواہر کے لالچ میں مال غنیمت میں کیے تھے۔ کسی ماں نے بیٹا پیدا نہیں کیا جو بت شکنی کر سکے سوائے ابراہیم کے یا علی کے۔ تاریخ میں کوئی بت شکن نہیں ہے، سب لٹیرے ہیں، سب ڈاکو تھے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی خاصی نہیں تھا۔ عورتوں کی اوڑھنیوں کے پرچم کے تلے لڑنے والے زنانے لوگ بھی کبھی غازی ہوا کرتے ہیں۔ مت لگاؤ نعرہ اگر تھک گئے ہو، اس لیے کہ اب ضرورت نہیں، جو مجھے پیغام پہنچانا تھا میں پہنچا چکا، مگر در و دیوار ہلے اگر نعرہ لگانا ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے۔ نہیں، مجھے ایک جملہ کہہ کے مجھے ختم کرنا ہے، ایک جملہ۔ خدا کی قسم ایک جملے سے زیادہ بات نہیں کہوں گا۔ اگر تاریخی نعرہ آپ نے پیش کیا، پھر باقی باتیں انشاءاللہ 21-22 کو بھائی باقر زیدی صاحب کی جانب سے ہونے والی مجلس جو شاہ شمس کی درگاہ پر ملتان میں ہو رہی ہے، وہاں اس کی تفصیل عرض کروں گا۔ یہاں میں بلا رہا ہوں آغا صاحب کو، مگر یاد رکھو اے ہمیں کافر 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 کہنے والوں، یہ جو بت ابو سفیان نے ہندوستان میں بھیجے تھے، سب سے پہلے یہ گجرات میں آئے، سومناتھ ان کا مرکز بنا، اور یہ مرکز، اس مرکز سے پھر بت سپلائی ہوئے۔ سب سے پہلے 360 بتوں کی کھیپ، تاریخ ہندوستان سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، 360 بتوں کی کھیپ جو گجرات سے، مہاراشٹر سے، احمد آباد سے پہنچی، وہ سرزمین دیوبند میں پہنچی۔ پیش کرنا تھا، یہ پورا مجھے پس منظر بتانا تھا۔ اور چونکہ 360 بتوں میں سے کبھی ہیکل بت جب ہندوستانیوں نے پہلی مرتبہ دیکھا اور اسے اپنی عمارت میں رکھا تو انہیں دیوار اور دروازہ توڑنا پڑا۔ اس لیے ہندوستان کے ان سپاہی یزید کے ہندو بت پرستوں نے حواس باختہ ہو کر کہا دیوبند۔
بس ایک ہی تو جملہ کہنا کل اور پرسوں کی ناغا بھی تو پوری کرنا تھی نا مجھے، اسی لیے اس منزل پر لایا ہوں اس مجلس کو، اور یہ تو آپ کی سماعت کے وجہ سے اور مولا کے صدقے میں اس منزل پر مجلس آئی، اور تاریخ کے ان اوراق سے پردہ اٹھایا گیا جن پہ آج تک پردہ نہیں اٹھایا گیا. اور جملہ سنے چکے دیو کو جب منتقل کر کے نصب کیا گیا تو دیو قامت تھا وہ اس کو اس لیے نام رکھا گیا دیوبند. وہاں پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بنیاد رکھی دارالعلوم دیوبند. اس دارالعلوم دیوبند سے جتنے چھوٹے چھوٹے بونے جن نکلے وہ بر صغیر میں پھیلتے گئے، اور یہ چھوٹا جن جب سعودی عرب کی ریال کی بیساکھیوں پر ذرا بڑا جن بنا تو حق نواز جھنگوی کی صورت میں ابھرا. دوستو 7 گھنٹے کی تقریر ہے، یہ 700 صفحوں پر ہے یہ کتاب جسے میں 7 جملوں میں دے رہا ہوں. And I'm responsible. ایک سطر کا ذمہ دار، ایک حوالے کا. And I go through it and collect the result. جو ان مجالس کا مقصد ہوگا وہ نتیجہ حاصل کرو. گفتگو خط بلا رہا ہوں آغا صاحب کو، اور وہ یہ، اور سنتے جاؤ. دوستو مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ جملہ بھی سنتے جاؤ کہ یہ بت پرستوں کی اولادیں ہیں، سپاہ یزید والے، جنہیں اور کوئی کافر نظر نہیں آتا، صرف وہ قوم کافر نظر آتی ہے جو بت شکن کی ماننے والی ہے. انتقام دیکھے نعرہ حیدری. اس لیے کہ بت کسی کے باپ نے نہیں توڑے، ابو طالب کے بیٹے نے توڑے.